ہر چیز جو تم میں ایک لالچ ہے کہ اور بہتر اور بہتر اور بہتر. یہ لالچ ہی تو دنیا کو ترقی دلا رہی ہے. یہ لالچ نہ ہوتی تو دنیا تو وہیں ہوتی جہاں سینکڑوں سال پہلے تھی. ایک فلسفی گزرے ہیں ارسطو. اللہ کرے آپ کے ددیال، ننیال اور سسرال تینوں میں کوئی فلسفی نہ پیدا ہو. کہو آمین. کیونکہ فلسفی عجیب چیز ہوتی ہے، بالکل نان پریکٹیکل، بالکل غیر عملی، خیالی دنیا میں کھویا ہوا انسان. اس بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. ہر چیز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش. تو ایک زندگی کا ایسا دور گزرا کہ اس نے ایک ایک چیز پر غور کرنا شروع کیا کہ اس چیز کے پیدا کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے. مکھی کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ، مچھر کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ، یہ صبح دوپہر شام میں کیا فائدہ ہے، گرمی سردی میں کیا فائدہ ہے. اور ہر چیز کا جواب اس کو ملتا گیا کہ اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ. سنا ہے مکھی کے پیدا کرنے میں 700 فائدے ہیں. یہ لکھا ہے علماء نے. کتاب الحیوانات ایک کتاب ہے. ہمارے علماء نے ایک ایک چیز پر ریسرچ کیا. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی تاریخ میں پہلی وہ کتاب لکھی جس میں دنیا کے ایک ایک جانور پر ریسرچ کیا انہوں نے. آج کہتے ہیں کہ وائلڈ لائف، جنگل کے جانور، وہ اس پر آج ریسرچ ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں کی ترکے کو چرا کر کھا رہے ہیں. اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ ریسرچ کے اسباب و وسائل نہیں تھے، انہوں نے ہزاروں میل کا سفر کیا، جنگلوں میں گئے، ایک ایک جانور کو پالا، ایک ایک کیڑے پر نظر کی، اور اس اللہ کی اس عجیب و غریب مخلوق اور اللہ کی قدرت کا شاہکار بیان کرنے کے لیے کئی جلدوں میں کتاب لکھی. تو اس میں انہوں نے مکھی کے بارے میں لکھا ہے کہ 700 اس کے فائدے ہیں پیدا کرنے کے. اگر وہ سب گناؤں، بول تو مجھے یاد بھی نہیں، سب گناؤں تو پورا عشرہ تو اسی میں گزر جائے گا. فضائل مکھی. مکھی کا ایک فائدہ انہوں نے لکھا ہے، مکھی تکبر کو توڑتی ہے. آزمایا آپ نے کبھی؟ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اور مکھی نے پہچان لیا کہ ان کا علاج کرنا ہے. اب وہ ادھر سے آئے گی، آپ یوں جھٹکا دیں گے، پھر ادھر سے آ جائے گی، پھر آپ بھگا دیں گے، پھر آ جائے گی، پھر آپ بھگائیں گے، پھر ادھر آ جائے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عربی میں مکھی کو ذباب جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ذباب اصل میں شارٹ فارم ہے کلما ذب ابا. جب جب اس کو بھگایا جائے وہ پھر آ جائے گی. بڑے بڑوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک مکھی کو نہیں بھگا پاتا آدمی. تو ارسطو بہت چیزوں کے فائدے اور مقصد کو پہچان گیا، ایک چیز پہ آ کے اٹک گیا. اور یاد رکھنا، جو نبوت سے جواب لیتا ہے سوالوں کا، وہ کہیں نہیں اٹکتا. جو نبیوں کے سوا کسی اور سے اپنے سوالوں کا جواب لیتا ہے، وہ قدم قدم پر اٹکتا ہے. چنانچہ ارسطو اٹک گیا کہ یہ لالچ کے پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہے. سارے جھگڑے لالچ کی وجہ سے، ساری لڑائیاں لالچ کی وجہ سے، سارے مقدمے بازیاں لالچ کی وجہ سے. یہ نہ ہوتی لالچ تو کتنی سلامتی اور سکون کے ساتھ زندگی گزرتی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کی سن لی اور فیصلہ فرما دیا کہ اچھا، ہم سمجھاتے ہیں تم کو کہ لالچ کا کیا فائدہ ہے.
ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ آپ تو اپنے فلسفے میں کھوئے رہتے ہیں، کچھ خبر ہے آپ کو؟ اتنے دن سے گھر میں پانی پہنچانے والا سکا نہیں آیا، جو پانی لا کر بھرتا تھا مشک میں بھر کر گھر میں، وہ اتنے دن سے نہیں آیا، جمع شدہ پانی ختم ہو چکا، اب ایک بوند پانی نہیں بچا۔ کچھ فکر کریں بھائی۔ ادھر بہو نے آواز لگائی کہ ابا کچھ خبر ہے؟ جو صفائی کرنے والا آتا تھا، کچرا اٹھانے والا، غلاظت اور گندگی صاف کرنے والا، وہ بھی 10 دن سے نہیں آیا، بدبو آ رہی ہے گھر میں، اب رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو فکر مند ہو گئے وہ کہ بھئی اب تو باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے، سکے نے بھی آنا چھوڑ دیا اچانک، اور یہ صفائی کرنے والے کرمچاری نے بھی آنا چھوڑ دیا اچانک، یہ ہوا کیا؟ تو اب یہ صاحب گئے، ارسطو صاحب سکے کے پاس گئے، تو سکا بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے کہا بھئی تم نے آنا چھوڑ دیا، گھر میں پانی کی بوند نہیں بچی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا صاحب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ابھی کئی دن تک نہیں آؤں گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، جب سب خرچ ہو جائیں گے تب آؤں گا۔ تب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ لالچ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر گیا وہ صفائی کرنے والے کے پاس اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے آنا بند کر دیا، گھر میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کچرا کوڑا جمع ہو گیا ہے، گندگی جمع ہو گئی ہے، کیوں آنا چھوڑ دیا؟ تو اس نے بھی کہا کہ اتنے پیسے ہیں، اتنی آمدنی ہو گئی ہے کہ اطمینان سے ایک مہینہ بیٹھ کے کھائیں گے، چھٹی منائیں گے، تب آئیں گے۔ تب اس نے کہا کہ بھئی مان گئے، لالچ بہت ضروری چیز ہے۔ دوستو یہ بات کو سمجھو، تھوڑا سا اس لالچ کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر دو، مسئلہ حل ہے۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی فطرت کے خلاف چیز نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ ہر چیز بہتر ہو، تو اس خواہش کو بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے اندر زندہ کر لو کہ تقوی بہتر ہو جائے، نمازیں بہتر ہو جائیں، رکوع سجدے بہتر ہو جائیں، اللہ سے تعلق بہتر ہو جائے، مسلمانی ہماری بہتر ہو جائے، ایمان ہمارا بہتر ہو جائے۔ اور اس کے لیے بڑی آسان ترکیبیں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ہفتے بھر کی نمازیں، ہفتے بھر کی تہجد، ہفتے بھر کی اوابین، ہفتے بھر کی نفلیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کو اور تھوڑا مزہ چکھاتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ایسا دیتے ہیں جس دن جمعے کے دن پورے دن میں زمین والے آسمان پر اتر کر میں انتظار میں رہوں گا، جو تم میں سے مجھ سے معافی مانگ لے گا میں معاف کر دوں۔ ہم لوگ غفلت کر کے اپنے تو نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مجاہدہ اللہ کے رسول کی امت سے اللہ نے نہیں مانگا ہے۔ فرمایا اچھا تھوڑا اور بہتر کرنا چاہتے ہو، کوالٹی کو تھوڑا اور بہتر کرنا چاہتے ہو، تم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو۔ ہر پیر و جمعرات کو نہیں رکھ پاتے تو مہینے کے 3 دن رکھ لیا کرو۔ یہ سب ایمان، اللہ سے تعلق، اندر کی کیفیت، دل کا حال، اس سب کو بہتر بنانے کے آسان نسخے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔